ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ کسی اور کا چہرہ نہیں تھا، وہ آمنہ کے لال کا چہرہ تھا، وہ عبداللہ کے در یتیم کا چہرہ تھا۔ اللہ اکبر۔ خدیجہ کہتی ہے جب میں نے دیکھا وہ چہرے کی چمک کے وہ قریب آ رہا ہے، ایسے میں میسرہ وہ جب اپنی سواری دوڑاتا ہوا آیا اور چھت پر چڑھ گیا اور کہا مالکہ 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 مبارک ہو مبارک ہو، دیکھ کتنا منافع کتنا منافع کتنا منافع۔ سیدہ خدیجہ نے میسرہ لگا میسرہ آج منافع مت سنا، میسرہ آج منافع مت سنا، مجھے یقین ہے کہ جس برکت والے کو بھیجا ہے تو ہونا برکت ہی ہے، ہونا تو برکت ہی ہے۔ آج میں تجھ سے جو پوچھ رہی وہ بتا۔ ہاں تو یہ گفتگو کا لہجہ اس کو آپ غلط رنگ مت دینا۔ خدیجہ نے کہا میسرہ جس چہرے والے کو بھیجا اس میں برکت ہی برکت، مجھے آج برکت کی داستان نہ سنا، یہ بتا محمد کے عیب کیا ہے، یہ بتا محمد کے درود پڑھ لیا کرے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آقا کا نام آئے تو کیا پڑھا کریں؟ جب بھی حضور کا نام لیے تو ہم القاب سے لینا چاہتے ہیں، لیتے بھی ہیں، لیکن آج بیک گراؤنڈ بتانا ہے کہ مکالمہ کیا ہو رہا ہے نا، تو بات سمجھ میں آئے گی۔ خدیجہ نے کہا میسرہ برکت کی داستان نہ سنا، مجھے یقین ہے برکت ہی ہوگی کیونکہ میں نے بھیجا ہی تھا برکت والے، لیکن تجھ سے سوال ہے محمد میں عیب کیا ہے وہ بتا۔ اب اس نے بتانا شروع کیا، بات کرنے شروع کی، کیا کی آپ بھی سنیں۔ ابھی میسرہ نے کلمہ نہیں پڑھا، میسرہ نے کلمہ نہیں پڑھا۔ جب خدیجہ نے پوچھا محمد کے عیب کیا ہے تو میسرہ بول پڑا ان کے بدن پر کبھی مکھی نہیں بیٹھتی، ان کے بدن پر کبھی مکھی نہیں بیٹھتی۔ کہا ان کا عیب پتہ ہے تو کہا جب پسینہ نکلتا ہے تو مشک کی خوشبو آتی ہے۔ او میسرہ عیب پتہ ہے ان کے کپڑے کبھی میلے نہیں ہوتے۔ او میسرہ عیب پتہ ہے کہا کہ وہ کنکر پہ قدم رکھتے ہیں تو کنکریاں موم کی طرح پیروں کے نیچے نرم ہو جاتی ہے۔ کہا میسرہ عیب پتہ ہے کہا وہ درختوں کے قریب سے گزرتے ہیں تو سوکھے درخت ہرے ہو جاتے ہیں۔ کہا میسرہ عیب پتہ ہے کہا ان کو بکریاں سجدہ کرتی ہے، ان کو اونٹ سجدہ کرتے ہیں۔ کہا میسرہ عیب پتہ ہے کہا کہ خشک زمین پہ قدم رکھتے ہیں تو وہ زمین ہری بھری ہو جاتی ہے۔ کہا عیب پتہ ہے سوکھے کنویں میں وہ تھوک دیتے ہیں تو وہ کنویں کا پانی بھر جاتا ہے۔ کہا او عیب پتہ ہے تو کہا کھاری کنویں کے اندر لعاب ڈال دیتے ہیں تو وہ میٹھا ہو جاتا ہے۔ وہ کہا عیب پتہ ہے کہا بادل ان کے سر پہ سایہ کرتا ہے۔ کہا عیب پتہ ہے وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، عیب پتہ وہ کبھی جھوٹی قسم نہیں کھاتے، عیب پتہ وہ کسی پہ ظلم نہیں کرتے، کہا عیب پتہ کسی پہ زیادتی نہیں کرتے، عیب پتہ کبھی کسی کو ڈانٹا تک نہیں، ہر ایک سے مسکرا کے بات کرتے ہیں۔ کہا او عیب پتہ ہے تو کہا کہ جب وہ کسی درخت کے نیچے آتے ہیں اور پہلے سے لوگ آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور سائے میں آنا چاہتے ہیں تو درخت بڑھ کر اپنی ٹہنیاں بڑھا کر ان پر سایہ کرنے لگتا ہے۔ کہا عیب پتہ ہے کہا کہ آسمان کا بادل ان پہ سایہ کرتا ہے۔ کہا عیب پتہ ہے کہا وہ تھکتے نہیں ہے۔ کہا عیب پتہ ہے کہا جب وہ سوتے ہیں تو سونے میں بھی اوروں کی طرح ان کا انداز نہیں ہوتا۔ میسرہ سے کہا او میسرہ عیب پتہ ہے تو وہ کہتا ہے جب وہ سو کے اٹھتے ہیں تو نیند کا اثر ان کے چہرے پہ ظاہر نہیں ہوتا۔ کہا عیب پتہ ہے کہا نیند میں بھی ان کی زلفیں نہیں بکھرتی۔ کہا عیب پتہ ہے کہا ان کے منہ سے کبھی بدبو نہیں آتی بلکہ خوشبو آتی ہے۔ میں خدیجہ نے کہا او میسرہ عیب پتہ ہے تو میسرہ کہتا ہے مالکہ میں نے تیرا نمک کھایا ہے، اگر تو میرے ایک ہاتھ میں چاند لا کر رکھے اور دوسرے ہاتھ میں سورج لا کر رکھے اور پھر پوچھے کہ محمد کا عیب کیا ہے تو میں کہوں گا خدا کی قسم اللہ نے ان کو بے عیب پیدا فرمایا۔ محمد ہمارے، محمد ہمارے، محمد ہمارے۔
کلمہ پڑھے بغیر میسرہ یہ کہہ رہا ہے وہ بے عیب ہے. ایسا نبی اپنا. دوسری اور آخری بات, پہلی بات ہو گئی, دوسری اور آخری بات, ایسے نبی سے ہم نے کیا کیا؟ نہیں تو کہہ نہیں سکتے, نہیں کہیں گے تو کفر ہونے کا ڈر ہے, ہاں کہیں گے تو جھوٹ ہونے کا ڈر ہے نا. آپ کہیں گے ہم نے عشق تو کیا مولانا, ہم نے عشق کیا, سید صاحب ہم نے عشق کیا, حضرت ہم نے عشق کیا. میں نے کہا عشق کیسے کیا؟ کبھی عشق سوچا بھی کسے؟ اپنے جیسے سے عشق ہوتا ہے, نیند نہیں آتی ہے نا. اپنے جیسے سے پیار ہو جائے, مثال کے طور پہ جب میرے بچے مجھے یاد آتے ہیں, آپ کے بھی آتے ہوں گے, سفر میں بچوں کی صورت یاد کر کے نیند اڑ جاتی ہے, ماں یاد آتی ہے نیند اڑ جاتی ہے, بیوی سے محبت ہے بیوی یاد آتی ہے نیند اڑ جاتی ہے نا. اپنے جیسوں سے پیار کرو تو نیند نہیں آتی. اللہ کے محبوب سے پیار کیا, فجر میں کیسے سوتے پڑے رہتے ہو, کیسے سوتے پڑے رہتے ہو؟ فجر میں سونے والا عاشق ہے؟ میں نہیں کہہ رہا ہوں. قوت القلوب میں شیخ ابو طالب مکی حدیث لکھتے ہیں, میرے آقا نے فرمایا جو مجھ سے عشق کا دعویٰ کرے اور پوری رات سو جائے وہ جھوٹا ہے, جھوٹا. جو رات بھر سو عشق کا دعویٰ کر کے وہ جھوٹا ہے. جو صبح کو فجر میں بھی نہ اٹھے اس سے بڑا جھوٹا کون ہو؟ ٹرین پکڑنی ہے تو نیند کھلتی ہے, فجر کے لیے کیوں نیند نہیں کھلتی؟ بچے کو اسکول پہنچانا ہے تو نیند کھلتی ہے, فجر میں کیوں نیند نہیں کھلتی؟ بلکہ حد تو یہ ہے پیشاب لگ جائے تو نیند کھلتی ہے. مسلمان کتنا گر گیا تیرا عشق کا معیار, تو پیشاب کے لیے تو اٹھ سکتا ہے نیند توڑ کے, لیکن تو نماز کے لیے نہیں اٹھ سکتا. جس قوم کا معیار اتنا گر جائے اس قوم کو عاشق کہلانے کا حق کیا؟ ظہر کی نماز کاروبار میں جا رہی ہے, عصر کی نماز کھیل کود میں جاری, مغرب کی نماز, عشاء کی نماز گھر والوں کی محبت میں قربان ہو رہی ہے, مسجدیں ویران ہو چکی ہے. لوگ کہتے ہیں مولانا لوگ ہم پہ ظلم کر رہے ہیں. میں نے کہا جو قوم خدا کی مسجد پہ ظلم کرے اس قوم پہ ظلم نہیں ہوگا تو کس پہ ہوگا؟ لوگ کہتے ہیں یہ فلاں بیٹھ گیا, وہ فلاں بیٹھ گیا, وہ فلاں. میں نے کہا یہ جو بیٹھ گئے ہیں تیرے نہ مسجد میں آنے کی وجہ سے, جس دن تو اللہ کے گھر میں بیٹھنے لگے یہ سب اٹھا کے پھینک دیے جائیں گے. تو اللہ کے گھر میں تو بیٹھ, ہنسنے کی بات نہیں, یہ کوئی کہانی قصہ نہیں, یہ حقائق. جب تک مسلمان خدا کے گھر میں بیٹھنے کا عادی تھا اس پر کوئی ظلم نہیں ہوتا تھا پوری دنیا میں, دنیا اس کی غلامی کرتی تھی. جب سے مسلمان نے خدا کے گھر میں آنا چھوڑ دیا, فلموں کی ٹاکیز بھر رہے ہیں, بلکہ آپ کو